مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جمعے کے حوالے سے بہت بہترین فضیلت کو بتلایا ہے، بلکہ اس حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول نے وعید بتلائی ہے، دھمکی دی ہے، ڈرایا ہے، سمجھایا ہے کہ جمعہ اتنی فضیلت والا دن ہے اور جمعے کی نماز ایسی فضیلت افضل ترین نماز ہے کہ اس کو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی حاجت کے، بغیر کسی ضرورت کے چھوڑنے والا شخص کون ہے بھائی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے ایسی کتاب کے اندر کہ جس کتاب کے اندر سے نہ کبھی اس کے منافق ہونے کو مٹایا جا سکتا ہے، نہ ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ نہ کرے گا اگر کوئی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرورت اور بغیر کسی حاجت کے نماز جمعہ کو قضا کر دے، نماز جمعہ کو چھوڑ دے، نماز جمعہ کو ادا نہ کرے، پڑھے نہ، تو وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور منافقین کی آپ کو معلوم ہے کہ کیا خطرناک سزا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایسا شخص جو کہ منافق ہو کر مرا گا، وہ شخص کہاں پر جائے گا؟ کہا جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوگا، وہاں پر کوئی مددگار اور معین نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا یہ بہت فضیلت والا دن ہے جمعے کا دن۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے لیکن وہ جمعے کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوتا تھا اور اسی طریقے سے عام نمازوں کے اندر بھی جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیسی شخصیت ہیں؟ فرمایا کہ صحابہ میں مفسر قرآن کا ان کو لقب ملا ہے۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کے اندر تفسیر کرنے والے، قرآن کو سمجھانے والے مفسر جو کہلاتے ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص مر گیا لیکن وہ جمعے کی نماز میں اور عام جماعت کے اندر شریک نہیں ہوتا تھا، اس کے کیا حکم ہے؟ فرمایا دوزخی ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو مسلسل 40 دن تک وہ شخص ان سے اسی طرح پوچھتا رہا کہ اچھا وہ جہنم میں جائے گا؟ ہاں بالکل جہنم میں جائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ کتنی فضیلت والا دن ہے کہ جو بندہ اس فضیلت والے دن کو اور اس نماز کو چھوڑ دے تو اس کا جہنم کا فیصلہ ہے کس کا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، مفسر قرآن صحابہ کے اندر، تو وہ یہ حکم فرماتے ہیں۔ دوسری ایک اور روایت کے اندر حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے، وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام مسلمانوں پر نماز جمعہ کو ادا کرنا واجب اور لازمی کی صورت میں واجب ہے، ان کے ذمے ہے۔ اور فرمایا کہ لیکن 4 افراد، 4 قسم کے لوگ، 4 قسم کے اشخاص ایسے ہیں جن کے اوپر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ کیا فرمایا بھائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز جمعہ ہر مسلمان پر کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن 4 قسم کے افراد اس سے مستثنیٰ ہیں، اس سے الگ ہیں، ان پر واجب نہیں ہے۔ نمبر 1 عورت پر نماز جمعہ واجب اور فرض اور لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ کون؟ نابالغ بچہ۔ نمبر 3 اسی طریقے سے کوئی غلام ہو، کسی کے ہاں پہلے زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، غلام سے مراد آج یہ نوکر چاکر مت سمجھنا، پتہ چلے کہ بھئی کوئی دکان کے اندر کام کرنے والے، کوئی سیٹ ہے اس کے نوکر چاکر، وہ اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں ان کے، اور ان کا جو سیٹ ہے وہ بھی کہتے ہیں یہ میرے غلام ہیں، تو اس غلام کی دلیل کو اپنے اوپر فٹ کر لیں۔ بلکہ یہ غلام کا مطلب کیا ہے؟ جو پہلے زمانے کے اندر باندیاں، لونڈیاں اسی طریقے سے غلام ہوا کرتے ہوئے، یہ مراد اس سے۔ تو تیسرے نمبر کا کون شخص اس سے مستثنیٰ ہے؟ نماز جمعہ کس پر واجب نہیں ہے؟ غلام پر۔ چوتھا اس میں ایک اور ہے، وہ کون ہے؟ بیمار۔ ایک اور روایت کے اندر مسافر کا بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مسافر ہے اس پر بھی جمعے کی نماز ادا کرنا کیا نہیں ہے؟ واجب نہیں ہے، اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ اجازت یہاں پر 5 افراد کے لیے مل گئی ہے، ایک اور روایت کو ملا کر سب مسلمانوں پر واجب ہے، لیکن 5 قسم کے افراد اس نماز جمعہ کے لیے ان کے لیے اجازت ہے، اگر نہ پڑھے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر 1 عورت، نمبر 2 غلام، نمبر 3 بیمار، نمبر 4 نابالغ، نمبر 5 مسافر، سفر پر جو ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے اجازت
تسلیم کرتا ہے اور نہیں پڑھتا نماز جمعہ کو تو پھر ان تمام تر اللہ کے رسول کی وعیدوں کو سامنے رکھے کہ وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے کتابوں کے اندر. اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہے ان کی تفسیر کے مطابق فرمایا کہ وہ آدمی دوزخی ہے. کون سا بندہ دوزخی ہے بھائی؟ کون سا؟ کہ جو شخص نماز جمعہ کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتا اور عام نمازوں میں بھی شریک نہیں ہوتا. اس لیے مجھے اور آپ کو ان احادیث کی روشنی میں سبق اور درس یہی ملتا ہے کہ نماز جمعہ جیسی فضیلت والی جو نماز اور افضل ترین دن تمام دنوں کا سردار، تو اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں نماز کی ہمیشہ خود بھی پابندی کرنی چاہیے اور اپنے جتنے دوست احباب و متعلقین ہوں ان تمام کو بھی اس کی پابندی کروانی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام تر احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.